مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ یا رسول اللہ دونوں عالم میں ہے دن رات اجالا تیرا چھب انوکھی ہے تیری حسن نرالا تیرا۔ اور یا رسول اللہ تو میرے دل میں نہاں تو میری آنکھوں میں رواں۔ یا رسول اللہ تو میرے دل میں نہاں تو میری آنکھوں میں رواں۔ کیوں؟ یہ بھی گلیاں ہیں تیری وہ بھی محلہ تیرا، یہ بھی گلیاں ہیں تیری وہ بھی محلہ تیرا۔ اور قبر میں آ کے نکیرین پلٹ جاتے ہیں ان کو مل جاتا ہے جس وقت حوالہ تیرا۔ انتہائی قابل قدر عزیز محترم عزیز القدر محترم المقام محترم جناب قاری تصور اقبال صاحب امام مسجد ہادہ، محترم جناب قاری غلام مرتضیٰ صاحب، اور انتہائی قابل قدر قابل عزت علماء کرام حفاظ اکرام قراء حضرات، اہل محلہ، مسجد کے تمام منتظمین، تمام نمازی اور تمام گرد و نواح کے ڈیرہ جات سے تعلق رکھنے والے قابل قدر قابل عزت میرے نبی کے عاشقان مصطفیٰ، ہم سب اللہ کا کروڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا وقت اپنے پیارے محبوب کی یاد میں گزارنے کے لیے اس محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں جن جن دوستوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے اس محفل کو منعقد کرنے کے لیے کسی بھی حوالے سے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، قدمے درمے سخنے کسی بھی انداز سے، زبان سے، مال سے، چل کے آنے سے، کسی بھی لہجے سے جن جن دوستوں نے اس محفل پاک کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں، میں دعا کرتا ہوں اپنے نبی کے نام کا صدقہ ان سب دوستوں کی عزت میں، رزق میں، صحت میں، زندگی میں، علم میں، عمل میں، ایمان میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، بات مختصر ہے کہ کل آپ کو کوئی بندہ اہل محلہ آپ میں سے کسی کو مل جائے، وہ سوال کرے کہ جناب عشاء کی نماز ہوتی ہے 7:30 بجے، رات کو تم 10 بجے مسجد میں تھے، خیر تھی، نیند کا وقت تھا، گھر میں گزارنے کا ٹائم تھا، خیر تھی، گھر کی مصروفیات، ذاتی مصروفیات، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ، سارا کچھ ترک کر کے تم سارے لوگ اکٹھے مسجد میں تھے، کیا وجہ تھی؟ کیا معاملہ تھا؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ جناب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات پرانی ہے۔ ہر ذاکر اپنے مذکور کا ذکر کرتا ہے، ہر عاشق اپنے معشوق کا ذکر کرتا ہے، ہر طالب اپنے مطلوب کا ذکر کرتا ہے، ہر محب اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، ہر پروانہ اپنی شمع کا ذکر کرتا ہے، ہر بلبل اپنے پھول کا ذکر کرتا ہے۔ تو جب یہ بات پرانی ہے، ہر محب محبوب کا ذکر کرتا ہے، عاشق معشوق کا ذکر کرتا ہے، طالب مطلوب کا ذکر کرتا ہے، ذاکر مذکور کا ذکر کرتا ہے، پروانہ شمع کا ذکر کرتا ہے، بلبل پھول کا ذکر کرتا ہے، تو سنی رسول کا ذکر کرتا ہے۔ عربی میں محاورہ ہے من احب شیئا
अक्सर ज़िक्रहू, प्यार की ये निशानी है जिससे प्यार हो जाए, उठते बैठते उसका जिक्र ज़बान पे होता है। मैं कहता हूँ ऐ सुन्नी तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी का नाम बुलंद करने की ड्यूटी तेरे जिम्मे लगाई है। अल्लाह ने अपने नबी से कुरान मजीद में जो वादा फरमाया, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे महबूब और हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अब अल्लाह ने तो अपने नबी के जिक्र को बुलंद करना था, अल्लाह ने तो अपने नबी का जिक्र बुलंदो बाला करना था। हमें ये अल्लाह का शुक्र अदा करने का मौका मिला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिदें चुनी तो हमारी, ज़बानें मुंतखब की तो हमारी। अल्लाह ने तो ये काम करना था, शुक्र उसका कि इस काम करने के लिए रब ने हमारी ड्यूटी लगा दी है। अल्लाह ने ये खूबसूरत ड्यूटी हमारे जिम्मे लगाई। कुरान मजीद में मेरे रब का वादा है, वल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ मेरे महबूब तेरी हार आने वाली घड़ी पहली से बेहतर होगी। इसलिए लोग रोकते हैं तो रोकते रहे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक ना कभी नीचे हुआ है ना कभी होगा। क्यों? इसलिए कि वल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वादा खुदा कर रहा है, ऐ मेरे महबूब मेरा वादा है तेरी हर आने वाली घड़ी, तेरा हर आने वाला साल, तेरी हर आने वाली सदी, तेरी हर आने वाली साथ पहले से बेहतर होगी। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस वादे को निभाने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, इस वादे को निभाने के लिए जो ताकत चाहिए थी, इस वादे को निभाने के लिए जो मस्जिदें चाहिए थी, इस वादे को निभाने के लिए जो ज़बानें चाहिए थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी के साथ इस वादे को निभाने के लिए हमारी मस्जिदों का इंतखाब किया, हमारी ज़बानों का इंतखाब किया, हमारे माल का इंतखाब किया। क्यों? इसलिए कि रब का वादा है। मैं अमूमन में रुकन में भी अगले दिन अर्ज कर रहा था कि ना रोका करो, आपके रुकने से ये काम रुकने वाला। इस साल तो गवर्नमेंट ने अपने सारे सरकारी महकमों में गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर आया है कि हर महकमा अपने दफ्तर के अंदर नबी का मिलाद मनाए। मुझे एसी साहब मलकवाल से फोन आया कि हम भी मिलाद मनाना चाहते हैं, उसमें खताब आपका होगा। म्यूनसिपल कमेटी मलकवाल मैं खुद हाजिर था, खसूसी खताब मेरा था, एसी की जेर सदारत था। गवर्नमेंट के हुक्म पर एसी मलकवाल अपने नबी का मिलाद दफ्तर में मना रहा था। क्यों? इसलिए कि वल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, सोनिया हर तेरी आने वाली घड़ी पहले से बेहतर होगी। इसलिए ये जिक्र बढ़ता चला जाएगा। तो हजरात मोहतरम मैं अमूमन अर्ज करता हूँ कि कमली वाले मेरे मोहम्मद अरबी मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात बेशुमार है। आप उलमा से सुनते रहते हैं, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, चांद टुकड़े करना वाकई कमाल तो है, सूरज पलटाना वाकई कमाल तो है, और सूखे हुए दरख्तों को सरसब्ज करना वाकई कमाल तो है। एक यहूदी आता है, अर्ज करता है मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मान लूँगा, वो दरख्त जो है वो चल के तेरे पास आ जाए। आपने फरमाया मैं जाके कहूँ तो दूर की बात है, तुम ही जाओ मेरी तरफ से उस दरख्त को पैगाम दे दो। अब जबान यहूदी की है लेकिन भेजने वाला मोहम्मद अरबी है। यहूदी ने जाके दरख्त को कहा कि वो मुस्तफ़ा वद्दुआ चेहरे वाला तुम्हें बुला रहा है। हदीस पाक में आता है वो दरख्त पहले दाएं हला, फिर बाएं हरकत की, दाएं से जड़ें निकाली जमीन से, फिर बाएं से जड़ें निकाली, अपने आप को खाली किया। इसी तरह चलता चलता जब मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में आया, मेरे नबी की बारगाह में सजदा रेज हो गया। जब दरख्त सजदा रेज होया तो पत्ते पत्ते
پیچھے سے آواز آ رہی تھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑا کمال ہے، لیکن میں اور بات کرنا چاہتا ہوں. درخت اشارے سے بلانا بڑا کمال ہے، سورج واپس پلٹانا بہت بڑا کمال ہے، چاند ٹکڑے کر دینا بڑا کمال ہے، پتھروں کو زبان عطا کر دینا بڑا کمال ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا کمال میرے کملی والے کا. یہ ساری چیزیں تو کمال ہیں ہی، لیکن ان سب سے بڑا کمال کملی والے کا یہ ہے کہ جس معاشرے میں میرے نبی کریم آئے، جس ماحول میں آئے، وہ ماحول کیسا تھا؟ وہ شکل کے تو انسان تھی، اندر حیوانیت تھی. باپ کے دل میں اپنی سگی بیٹی کی محبت نہیں تھی، بیٹی چیختی رہتی تھی، باپ زندہ درگور کر دیتا تھا. ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے میلے پہ جا کے آواز لگاتا تھا، اے لوگو یہ ماں میری کسی کام کی نہیں، اگر کسی کو گھر کے لیے نوکرانی چاہیے تو میں ماں بیچنا چاہتا ہوں، میری ماں خرید لو، میں ماں بیچنا چاہتا ہوں. حضرات محترم، جس معاشرے میں میرا نبی آیا، ذرا توجہ کرنا، جس معاشرے میں میرا نبی آیا وہ معاشرہ بندے انسان کی شکل تو تھی، اندر انسانیت کوئی نہیں تھی، اندر حیوانیت تھی. وہ اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے منڈیوں پہ فروخت کرنے والے، اپنی بچیوں کو چیختے چلاتے زندہ درگور کرنے والے، زندہ قبروں میں دفنانے والے. اگر کسی سے کوئی معمولی جھگڑا ہو جاتا، کئی صدیاں وہ لڑائیاں جاری رہتی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، وہ جھگڑے پھر صدیوں چلتے رہتے تھے. اس معاشرے میں میرے محبوب آئے، لیکن کمال یہ ہے سورج پلٹایا واقعی کمال ہے، چاند ٹکڑے کیے واقعی کمال ہے، پتھروں کو زبان عطا کی واقعی کمال ہے. لیکن ان سب سے بڑا کمال میرے نبی نے 23 سالہ زندگی میں وہ جانوروں کا معاشرہ جو جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہا تھا، کملی والے نے اپنے اخلاق سے ان کے اندر کو تبدیل کیا، حیوانیت کو انسانیت میں بدلا. صرف باہر کا سراپا نہیں بدلا، میرے پیغمبر نے اندر کا سراپا بدلا. وہ لوگ جو بدگوں سے بھی اور جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے تھے، کملی والے نے ایسا اخلاق کا پتلا بنایا کہ جب وہ وضو کرتے تھے رب کے پاک فرشتے ان کے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو کرتے تھے. یہ کمال ہے میرے محبوب کا، سب سے بڑا کمال یہ. آپ نے دنیا میں بڑی بڑی تہذیبیں پڑھے لکھے حضرات، دنیا کی تہذیبیں پڑھی ہوں گی، دنیا کے فلاسفر دیکھے ہوں گے. انگریزوں میں بڑا مشہور ہے جارج برنارڈ شاہ، بہت بڑا فلاسفر ہے ان کا. ہمارے جو پڑھے لکھے ٹرپل ایم میں پی ایچ ڈی لوگ ہیں مسلمان، وہ بھی ان کے اس فلاسفر کا حوالہ دیتے ہیں کہ جارج برنارڈ شاہ بہت بڑا فلاسفر تھا. اب بڑی بڑی تہذیبیں ہیں دنیا میں، بڑی بڑی قومیں ہیں، بڑی بڑی زبانیں ہیں، ان کے بڑے بڑے فلاسفر ہیں، انہوں نے بڑے فلسفے بیان کیے، بڑی کتابیں لکھی، بڑے بڑے ادیب ہوئے، بڑے بڑے ادب کے شاہپارے انہوں نے رقم کیے. لیکن جب ان کی ذاتی زندگی میں جان کے دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی خامی ان کے اپنے عمل میں ذاتی زندگی میں موجود ہوتی ہے. فلسفہ بڑا، کتابیں بڑی، لیکن اگر ان کی ذاتی زندگی کو چھیڑا جائے تو وہ قوم کہتی ہے کہ نہیں جناب یہ ہمارا قومی ہیرو ہے، اس کی ذاتیات کو نہ چھیڑو. ذاتیات تو ہر بندے کی کمزور ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی پہلو کمزور ہوتا ہے. لیکن میں جس نبی کا ماننے والا ہوں اس کو بھیجنے والے خدا نے فرمایا اے کائنات والو، یہ زبان سے صرف فلسفہ نہیں بیان کرتا، میں نے ایسا شاہکار بھیجا ہے. اگر میرے محبوب کی زندگی کا لمحہ لمحہ دیکھو، میں رب ہو کے گواہی دے رہا ہوں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے محبوب کی ساری زندگی خلق عظیم ہے.
والے نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، نبی نے زندگی گزار کے بتا دیا۔ قرآن اپنی جگہ، میں کہتا ہوں رب نے دو قرآن بھیجے، ایک لکھا ہوا قرآن، ایک بولتا ہوا قرآن، ایک ساکت قرآن، ایک چلتا پھرتا قرآن۔ اسی وجہ سے ام المومنین سے کسی نے پوچھا، اے مومنوں کی ماں، ہم نے نبی نہیں دیکھا، کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو عرض کرتا ہے قرآن تو پڑھا ہے۔ تو ام المومنین نے فرمایا جو جو رب قرآن نے بیان کیا نبی نے زندگی میں کر کے دکھا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَأَمْرُ کا، اے میرے محبوب میں رب کو تیری زندگی کے لمحے لمحے کی قسمیں، یا الہ العالمین، زندگی میں کچھ لمحے کمزور بھی ہوتے ہیں، کبھی بندہ غصے میں، کبھی بندہ خوشی میں، کبھی بندہ سختی میں، کبھی بندہ نرمی میں، کبھی مزاج ترش، کبھی مزاج شیریں، کبھی مزاح کے موڈ میں، کبھی جلال میں۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب کسی بھی موڈ میں ہو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے کائنات والو، میرے نبی کا زندگی گزارنے کا ایک ایک لہجہ تمہارے لیے مثال ہے۔ ایک صحابی کو ایک دوسرے صحابی نے ٹوکا، اے یار ہر بات نہ لکھا کر، کبھی بندہ غصے میں ہوتا ہے، کبھی نرمی میں ہوتا ہے، کبھی نرم، کبھی سخت، کبھی تلخ، کبھی شیریں، کبھی غصے میں، کبھی مذاق میں، تم ہر بات لکھ لیتے ہو۔ کملی والے نے خسر پسر سنی تو پوچھا کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ عرض کرتا ہے حضور میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، یہ مجھے کہتا ہے کہ ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی بندہ غصے میں، کبھی بندہ نرمی میں، کبھی سختی میں، کبھی مذاق میں، کبھی جلال میں، کبھی جمال میں، کبھی کوئی مزاج، کبھی کوئی مزاج۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہ زبان اتنے تک حرکت نہیں کرتی جتنے تک رب کا آرڈر نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ ادھر تے بن کوئی تولے کیڑا دی ریس کرے۔